اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 گویا 3 آیتیں سماعت فرمائیں۔ اب ان کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، سارق چور، سارقہ چورنی ہے نا، تو وہ مرد ہو چور یا عورت۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ یہ احکام شرع میں سے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ معاشرے میں جب کوئی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ معاشرے میں جب یہ آدمی گھومے گا پھرے گا اور لوگوں کو احکام شرع کے متعلق علم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، اس نے چوری کی جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹے گئے۔ اب جب ایسا آدمی سماج میں گھومے گا تو اگلا چور جو چوری کرنے والا ہوگا تو وہ پھر چوری نہیں کرے گا کہ اس کے عوض میں میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر میں پکڑا گیا تو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کے زمانے میں بھی آپ لے لو کہ دن بھر آدمی نے محنت اور مزدوری کی، گھر میں اس کے پاس کچھ تھا نہیں، کمانے کے لیے وہ نکلا اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس سے اس کا گھر بار چلنے والا تھا۔ اب یہ آدمی یہ بیٹھے بیٹھے کمانا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، مال دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا یہ بیان کی کہ ایسے آدمی کے آپ ہاتھ کاٹ دو، ایسے آدمی کے آپ ہاتھ کاٹ دو تاکہ یہ سماج میں گھومے پھرے تو لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ یار اگر کوئی چور پھر چوری کرے گا تو چوری کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے چوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ لیکن ایسے احکام دوسری شریعتوں میں یا دوسرے قوانین میں موجود نہیں، چور باعزت بری نکل جاتا ہے اور پھر حالات جیسے کہ تیسے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو چین، سکون، اطمینان کہاں ملے گا؟ اسی لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں لوگوں نے
اس کو مراد لے لیا کہ آپ ڈھکیلتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اللہ کے سسٹم میں جب لوگ زندگی گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہر انسان کو انصاف ملے گا، خواہ وہ ایک رکشہ چالک ہو یا پھر ایک پردھان منتری، جو بھی ہو. احکام شرع اس کے اوپر نافذ ہوں گے. احکام شرع یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے یا پھر کتنا چھوٹا آدمی. ایک قبیلے کے بڑی معزز خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی. لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، بہت معزز خاندان سے ہیں، بڑی بدنامی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ واللہ لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ شریعت محمدی میں انصاف ہوتا ہے، اور یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ جرم کا مرتکب کون ہے، جرم کا ارتکاب کرنے والا کون ہے، جرم کس نے کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے جرم سرزد ہوا، اب اس کے اوپر حد نافذ ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے جو حدود کو نافذ کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انسان چین سکون اطمینان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے، ورنہ لوٹ مار عام ہو جائے گی، لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا. ایسے لوگ جن لوگوں کے یہاں پر یہ قوانین نہیں، احکام شرع کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ بڑے پشو پیش میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں. کہیں کہیں جگہوں پر آپ دیکھو گے تو بڑا حلہ رہتا ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، کہ یہ ایسا کر دیں گے وہ ویسا کر دیں گے. تو اس کے روک تھام کے لیے کچھ نہیں، بس یہ کہ آپ تالا لگا دو. تو تالا شریفوں کے لیے لگایا جاتا ہے، شریفوں کے لیے، اور چوروں کے لیے کوئی تالا مانے نہیں رکھتا. کتنی ہی کسٹڈی میں آپ رکھو، وہ مال نکال کر لے جانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. کتنی کسٹڈی میں آپ رکھ دو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے. کہا چوری کرنے کی اجازت دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے. ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ جھوٹ مت بولنا. ایک چیز کا خیال رکھنا آپ کہ جھوٹ مت بولنا. دو بیان کرتے ہیں کہ میں نکلا کہ آج کہیں پر ہاتھ صاف کیا جائے. جاتے جاتے مجھے یہ خیال آیا کہ جب میں پکڑا جاؤں گا اور عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاؤں گا، اور جب پوچھیں گے کہ کیا آپ نے چوری کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے ہاتھ. اسی طرح دوسرے جرائم کے متعلق انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کر لیتا ہوں، لیکن جب بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس وجہ سے وہ پھر ساری برائیوں سے رک گئے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق کی جو علامات ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو بچ نکلنا چاہتا ہے.
لیکن وہ اس بات کا خیال رکھے کہ دنیا میں لوگوں کے عتاب سے، دنیا میں سزا سے بچ تو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو جا کر کے اس کا حساب کتاب دینا ہے اور اس کی سزا اس کو بھگتنی ہے۔ دنیا کی سزا تو ایسی ہے کہ یہ کم ہے، آخرت کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور دانا پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ کہ ایک آدمی نے جرم کیا، جرم کا ارتکاب کیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ایک مثل مشہور ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کہ آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ سن لو کہ اپنی خصلت سے باز آ گیا ہے تو یقین مت کرنا۔ اگر پہاڑ کے بارے میں سنو کہ یہ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اس پر اعتبار کر لینا۔ کیوں کہ جو خصلت جو شرست آدمی کی ہوتی ہے، جو عادت اس کی ڈل جاتی ہے، اپنی اس عادت سے وہ کبھی باز آنے والا نہیں رہتا، کبھی باز نہیں آتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کی وہ صورت جھلک کر سامنے آ ہی جاتی ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایسا آدمی کہ اس نے چوری کی، اب اس کے بعد میں توبہ کر لی تو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اس نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا، اپنی نظر عنایت اس پر کرے گا اور پھر اس کو شان کی زندگی انشاءاللہ ملے گی۔ کیوں کہ زمانہ دیکھے گا کہ اس آدمی نے یہ غلط کام کیا لیکن اس کے بعد میں توبۃ النصوح کر لیا، سچی توبہ اس نے کر لی، اللہ رب العالمین سے جو اس نے وعدہ کیا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، تو عزت اور احترام کی اسے زندگی یہاں پر بھی ملے گی اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اسے عزت و احترام کی زندگی دے گا۔ ورنہ ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہم سزا کاٹ چکے ہیں، دنیا میں ہم نے سزا دے دی ہے، ابھی آخرت میں اب ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں بھی اس کا بدلہ لے گا۔ جبکہ کیونکہ اس آیت پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین شرک جیسے گناہ کو جب معاف کر سکتا ہے تو یہ چوری جیسا گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے، جسے چاہے گا وہ سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین جب یہ بیان فرما رہا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی سلطنت کس کی ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کفار مکہ سے بھی اگر پوچھا جاتا تو وہ یہی جواب دیتے کہ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں ایک سوال یہ کہ جب زمین اور آسمان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے زمین اور آسمان کا مالک، تو پھر اس کی زمین میں کس کا حکم چلنا چاہیے؟ کس کی چلے؟ اللہ کی چلے یا اللہ کے بندے کی چلے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جو یہ آکسیجن ہمیں دے رہا ہے، اگر یہ آکسیجن دینا بند کر دے تو سارے انسان بھنگے کی طرح مر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین کو جو استھر رکھا ہے، جو ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے، اگر یہ زمین ہل جائے
زمین ہل جائے تو سارے کے سارے لوگ اس میں دھس جائیں، گڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین کیا اس بات پر قادر نہیں؟ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم نہ چلے، انسان کا حکم چلے۔ پھر اگر آپ اس کو یہ چیز سمجھا رہے ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہمارا گھر ہے بھائی جان، اور اس گھر میں جو ہمارے والد صاحب کا حکم چلتا ہے تو پھر وہاں پر وہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج گوشت بنے گا، سمجھ رہے ہو آپ، اور دوسرے چاہ رہے ہیں کہ گوشت نہ بنے۔ اب جھگڑا ہو گیا اس میں، پھر کیسا کیا جائے؟ قرآن کی آیت کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو ذرا سوچو کچھ، اپنے دماغ کو استعمال کرو۔ تم کو کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو اس کی اجازت دی ہے۔ بس موٹے موٹے اصول اللہ رب العالمین نے بتا دیے ہیں کہ تم کو یہ نہیں کھانا ہے، تم کو یہ کھانا ہے۔ ایسی کمائی آپ کی نہیں چلے گی، اور کمائی جو چلے گی وہ ایسی چلے گی کہ اللہ رب العالمین پاک صاف ہے اور پاک صاف چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ آپ کی کمائی میں جھوٹ، دھوکہ، رشوت شامل نہ ہو، سودی کاروبار شامل نہ ہو، اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ اگر اس کا خیال رکھ رہے ہو اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو تو آپ احکام شرع کے پابند ہوں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وبائیں، یہ جو بلائیں آ رہی ہیں اور جو انسان موت پا رہا ہے، موتیں انسانوں کی ہو رہی ہیں، تو اس سے نجات آدمی کو کیسے ملے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، جب شام، حجاز اور عراق کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، جس میں لوگوں کو سخت بخار ہو جاتا اور بے شمار چوپائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، چوپائے بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن ابھی جو بیماری چل رہی ہے وہ بیماری سے چوپائے اور جنگلی جانور ہلاک، جانم سمجھا کرو۔ چوپائے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو کوئی اس سے پھر محفوظ نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا، ذکر کیا کہ چوپائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، دودھ اور گوشت کی شدید قلت ہونے لگی۔ اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہوائیں اور طوفان بھی آیا اور بے شمار درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو، اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں۔ پہلا حکم اس نے کیا جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور گناہ سے روکیں۔ اب اس کے بعد میں اس نے کیا کیا کہ پھر میوزک کے تمام آلات توڑ دیے گئے، شراب کی بوتلیں پھینک دی گئیں اور ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ موسیقی کے سارے آلات توڑ دیے گئے، شراب کی بوتلیں توڑ دی گئیں، اور جو گناہ گار تھے، عیاش قسم کے جو لوگ تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ تو گویا بیماری ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ تم پلٹ آؤ اپنے رب کے حکم کی طرف۔ دنیا جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، اس کو ذرا دنیا چھوڑے اور آئے اس کتاب اللہ کی طرف، اس کتاب اللہ کے احکام کی طرف، اور اس کو فالو کرے، تو اللہ رب العالمین کا یہ جو عذاب آ چکا ہے،
اللہ رب العالمین اپنے اس عذاب کو واپس لے سکتا ہے، لیکن ہم سارے کام کریں گے. آکسیجن سلنڈر ہم خریدیں گے، چندہ کریں گے اس کے لیے. کوئی بھی بیماری آ گئی، کوئی بھی آفت آ گئی، کوئی بھی زلزلہ آ گیا، کہیں پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، بس لوگ نکل پڑتے ہیں چندہ کر کے خدمت خلق کی طرف کہ ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے. ان لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو دعوت دیں اس بات کی طرف، بنیاد کی طرف، جس بنیاد پر عمل کرنے سے وہ ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے نجات پا سکیں. کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی طرف، لیکن آدمی اس چیز کی طرف کوشش نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں تاکہ ہمارا نام زیادہ سے زیادہ روشن ہو. مسجدوں کو کوارنٹائن سینٹر بنا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا ہو اس پر تم افسوس بھی ظاہر نہ کرو. لیکن معلوم نہیں کون سی آیت سے کیسا استدلال یہ کرتے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ایسی جگہوں سے اگر آپ گزر رہے ہو تو جلدی جلدی وہاں سے گزر جاؤ. یہ اللہ کے گھروں کو ان کو دے رہے ہیں. یہ کس لیے سے؟ یہ اس وجہ سے کہ NRC CAA NPR 2 مرتبہ قائم نہ ہو جائے. لوگ یہ کہیں کہ دیکھو بھیا کتنے دیالو ہیں یہ. اگر لوگوں کو آپ اللہ کا حکم پہنچا دیتے، اللہ کی بات پہنچا دیتے، دنیا سے اگر برائی ختم ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جب فحاشی عام ہو جاتی ہیں، دنیا میں جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک وبا کو نازل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مومن بھی اس کا شکار ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں وہ بھی اس کا شکار ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جائیں گے. باقی جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے احکام کو ماننے والے نہیں، وہ اللہ کے عذاب کی طرف پلٹ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، دنیا کو آپ بتانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو اللہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام عطا کیا ہے. آپ نے اسی نظام کو بھلا دیا اور دوسرے نظام کو آپ نے تسلیم کر لیا، مان لیا. آج مسلمان بھی اسی نظام کے ہم نوا ہیں، آج مسلمان بھی اسی نظام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج مسلمان بھی اسی نظام کے علمبردار ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے کہ تم ماننے والے اللہ کے ہو، تم عبادت اللہ کی کرتے ہو لیکن اطاعت غیر اللہ کی کرتے ہو، تم عبادت اللہ کی کرتے ہو لیکن احکام کسی اور کے مانتے ہو، تم پوجا اور پرستش اللہ کی کرتے ہو لیکن قانون کسی اور کا تسلیم کرتے ہو. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. اللہ رب العالمین ایک ایک جھٹکے ایسا دیتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ سمجھ میں آ جائے، لوگ سمجھ لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر لوگوں کا رشتہ کتاب اللہ سے جڑا ہوا ہوتا، لوگوں کا رشتہ سنت رسول اللہ سے جڑا ہوا ہوتا تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین یہ جو عذاب پہ عذاب نازل کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی مین بنیاد کو نہیں سمجھا، اصل مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا. اب اصل مقصد کو نہ سمجھنے کے بعد میں، اصل مرض کو نہ سمجھنے کے بعد میں آپ مرض کا علاج کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا علاج نہیں کر پاؤ گے. تمہیں اگر علاج کرنا ہے تو تمہیں پلٹنا پڑے گا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ وہ بچ جائے، اللہ رب العالمین اس کو اس عذاب سے نجات دے دے، تو اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف وہ پلٹ جائے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ساری بلاؤں اور مصیبتوں کو کیسے ہوا میں کیسے نکال دے گا آپ کو خود اس کا احساس نہیں ہو سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو دنیا کو عقل سلیم عطا کر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کہ تاکہ وہ اس زاویے سے بھی سوچ سکیں. ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا
کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس پیغام کو وہ سنے اور کم از کم ایک مرتبہ غور و فکر اس سلسلے میں کرے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔